پیارے مرشد کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، قربانی کا جانور خریدا ہو اور وہ بیمار ہو جائے تو اس کی قربانی ہو جائے گی؟ رہنمائی ارشاد فرما دیں، میرے والدین کی بے حساب بخشش کی دعا فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ وَإِيَّاكُمْ۔ وہ ایسا بیمار ہو کہ اور اتنی کمزوری آ گئی کہ وہ چل کر اپنی جہاں ذبح ہونا ہے اس کو وہاں تک بھی چل کر نہ جا سکے، گھسیٹ کر لے جانا اس میں حرج نہیں، بعض کا جانور اڑی کر جاتا ہے تو وہ گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، وہ تندرست ہوتا ہے، لیکن ایسا کمزور کہ اس کی ہڈی میں مغز نہ رہا، یہ اس سے مراد وہی کہ وہ چل کر قربان گاہ تک نہیں پہنچ سکتا، یہ طاقت نہیں ہوتی اس میں، بیماری ظاہر ہو یہ بھی لکھا ہے۔ مراد یہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے، ایسی بیماری اس کی ظاہر ہو جائے کہ اس کے ہڈیوں میں مغز نہ رہے، یعنی چل کر قربان گاہ تک وہ جا نہ سکے، یا پھر ایسا عیب پیدا ہو جائے کہ جو قربانی کے معنی ہو، پھر ایک الگ بات ہو جاتی ہے۔ فیس بک لائیو چیٹ کے ذریعے سوال ہے، اگر کسی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے زیادہ تکلیف دی گئی ہو تو اس کا گوشت کھانا درست ہے؟ گوشت تو حلال ہے اس کا، جو جس نے تکلیف دی اس کا ذمہ دار وہ خود ہے جس نے تکلیف دی۔ فیس بک لائیو پر سجاد حسین ہے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ قربانی کے لیے بکرا لینا ہے، مارکیٹ میں تول کر بھی بکتا ہے، اسی طرح بڑے جانور بھی ہیں وہ بھی تول کے حساب سے اب بک رہے ہیں، تو کیا فی کلو کے حساب سے تول کر جانور کی خرید و فروخت کرنا کیا جائز ہے، درست ہے؟ ورج نہیں اس میں، ہاں اس میں اگر اب ایسی چیزیں اس کو خوب پانی پلا دیا، پانی پلایا، بیسن اس کو کھلایا اور اس کو عارضی طور پہ اس کا وزن بڑھا دیا، اس کو پھلا کر تھوڑا تگڑا بنا دیا، تو یہ سب دھوکے ہیں، ان میں مطلب گناہ گار ہوگا۔ امیر اہل سنت سے حامد رضا عرض کر رہا ہوں، قصاب بھائیوں کا اسپیشل مدنی مذاکرہ ہے۔ ہم بچوں کو قربانی میں قصاب بھائیوں کی ہیلپ کرنے کا دل کرتا ہے لیکن ڈر بھی لگتا ہے، کبھی منع بھی کر دیتے ہیں، ہم قربانی کرنے میں مدد کیسے کریں؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ تھوڑا جانور سے دور رہیے گا، کہ وہ تھوڑا جانور اچھل کود کرے گا نا تو آپ کو کوئی لگا نہ جائے، بازو چھوٹ کے بھاگتا ہے تو جو اس کی سامنے آیا نا اس کو اچھال دیتا ہے جانور، اور کیا آپ ہیلپ کریں گے؟ تماشا بنا کر دیکھتے ہیں بچے تو تالیاں بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس میں یہ کہ تماشا دیکھنے کے بجائے عبرت حاصل کرے انسان، اس کی جگہ میں ہوتا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، رحم کھائے اس پر، کہ وہ حدیث پاک میں کہ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کرنے میں مجھے رحم آتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ غالباً یہی ارشاد فرمایا کہ جو رحم کرتا اس پر رحم کیا جائے گا، اس لیے وہ اس کو تماشا نہ بنائے، عبرت کے لیے کیا جائے کہ موت ہماری بھی آئی گی۔ سچی بات یہ کہ جو جانور ذبح ہوتا ہے اس کو تکلیف تو ہوتی ہے، اس سے زیادہ انسان کی جب روح نکلتی ہے اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، موت کا ایک جھٹکا 1000 تلوار کے 1000 وار سے سخت، یہ بھی کہا گیا ہے۔ نزا کی سختیاں اللہ پاک بس امن نصیب فرمائے، جو خوش نصیب ہوگا جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آئے گا آخری وقت میں، تو پھر اللہ چاہے گا تو اس کو جھٹکے جو موت کے ہیں اس کی نزا کی تکلیف کی طرف اس کی توجہ نہ رہے۔ سکرات میں گر روئے محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ عادل احمد بات کر رہا ہوں، ماشاءاللہ آج قصاب کے حوالے سے امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم گوشت کاٹ رہے ہوتے ہیں اور نماز کا وقت
آ جاتا ہے تو ہمارے کپڑوں پر چھینٹے وغیرہ یا گوشت کا نشان پڑ جاتا ہے، تو اس صورت میں نماز کے حوالے سے ارشاد فرما دیجیے کہ ہم کیا جماعت کے بعد آخری وقت میں نماز کیا ادا کر سکتے ہیں؟ تھوڑا نماز کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں. اور کبھی کبھی یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ کپڑے خراب ہیں تو ہم پھر نماز اللہ معاف کرے کہ اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے ذرا ہماری رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ. ذبح کے وقت جو خون نکلا گوشت وہ جانور کا، اور وہ اگر کپڑوں پہ لگا ہوا ہے اور اتنی مقدار میں لگا ہوا ہے کہ جس سے نماز نہیں ہوتی، تب تو ظاہر ہے کہ نماز نہیں ہوگی. گوشت کاٹتے وقت گوشت کے اندر سے جو خون اڑتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، اور گوشت کا دبا لگ گیا وہ بھی اگر بہتا خون نہیں ہے، واقعی گوشت کا دبا ہے تو وہ بھی ناپاک نہیں ہے. البتہ اس طرح کے کپڑوں سے نماز تو ہو جاتی ہے. البتہ اس میں یہ ہے کہ مسجد میں جانے میں مسئلہ رہے گا کہ بدبو آئے گی، لوگوں کو گھن آئے گی، تو یوں مسجد میں جانا جائز نہیں ہوگا. تو اس لیے وہ دکان پر اپنے جو گوشت کا کام کرتے ہیں اور نماز بیچ میں آتی ہے پتہ ہے ان کو، تو کپڑے صاف ستھرے کسی بیگ میں کسی شاپر میں اس طرح رکھیں کہ اس کو گوشت کا چھینٹا اثر کچھ نہ پہنچے، وہ صاف ستھرے ہوں. وہ اپنے مطلب آپ اس کو تبدیل کر لیں، تہبند وغیرہ ساتھ رکھیں، اور یہ کہیں ایسی جگہ پر پردے کی جگہ پر آپ کپڑے بدل کے نماز پڑھیں. پھر جب کام پر بیٹھنا ہے تو گوشت والے جو کپڑے تھے وہ پہن لیں. تو کرنا ہوگا تو سب کچھ ہو جائے گا، نہیں کرنا تو بہانے ہزار ہیں. افضل الاعمال احمزها، کہ افضل ترین عمل وہ جس میں زحمت زیادہ ہو. اب اس کے لیے جتنی تکلیف اٹھائیں گے نماز کے لیے انشاءاللہ اتنا ثواب زیادہ ملے گا آپ کو. اور گوشت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے، گناہ. جماعت بھی نہیں چھوڑیں گے، جماعت بھی واجب ہے. اتنی پہلے کام کو مطلب اپنا روک دیں کہ آپ درست ہو کر کپڑے پہن کر یا نہانا دھونا ہے نہا دھو کر آپ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ سکیں، اتنا پہلے اپنا کام روک دیں، انتظام کر لیں. بعض نماز پڑھتے ہیں عید کی تو وہ بھی ان کی ترکیب یہ ہوتی ہے، سب سے پہلے یہاں عید کی نماز ہوتی ہے یہ وہاں پہنچتے ہیں اور عید کی نماز پڑھی اور یہ جا ہو جا تو پڑھ لیتے ہیں، ترکیب بنا لیتے ہیں. یہ تو اس طرح مطلب ہے نماز تو پڑھنی ہے. امیر سنت کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری، اس پر یہ سوال موصول ہوا ہے، کہہ رہے ہیں اگر گوشت خراب ہو جائے اور کسائی کو علم ہو کہ وہ غیر معیاری ہے تو اس کا بیچنا کیا شرعاً جائز ہوگا؟ اگر گوشت سڑ گیا، خراب اس طرح ہو گیا، تب تو اس کا کھانا ہی جائز نہیں ہے، پھر بیچنا بھی جائز کیسے ہوگا؟ پتہ ہے کہ یہ کھائے گا. ہاں اگر اس یعنی پتہ ہے کہ یہ گوشت خراب ہو چکا ہے اب بیچ رہا ہے تو سامنے والے کو بتا کے بیچ، ہاں اس کو بتا کر بیچ رہا ہے، جو چیز ایسی ناپاک نہیں ہے. جی، جو چیز ایسی ہو کہ کسی بھی مصرف میں کام آ سکتی ہو جی تو اس کو بیچنے کی اجازت ہو جائے گی. اور سامنے والا اس کو بتا دیا کہ یہ خراب ہے تو اگر وہ کسی اور مقصد کے لیے لے رہا ہے تو ٹھیک ہے، صرف اس نیت سے اس کا بیچنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ یہ خراب گوشت حرام گوشت کی کھائے. یعنی ایسی چیز ہے کہ جو دوسرے استعمال میں بھی آ سکتی ہے، تو اب اس نیت کے ساتھ بیچے کہ میں ایک گوشت بیچ رہا ہوں اور اس کو بتا دے کہ بھئی یہ اس مقصد کے لیے ہے. اور اس کھاد وغیرہ میں ڈالنا ہو تو بعضوں کا سڑا ہوا گوشت اس میں کام آتا ہو، مجھے پتہ نہیں ہے جانور گوشت کھاد کے طور پہ ہو سکتا ہے، واللہ اعلم. بتائے بغیر نہ تھے، اب بتائے گا تو لے گا کون؟ لوگ تو آتے ہی کھانے کا گوشت دینے کے لیے عام طور پہ، مگر بتا دینا چاہیے دھوکے سے نہیں کہ یہ اس سے فوڈ پوائزن ہو سکتا ہے اور آدمی کی جان جا سکتی ہے. قانوناً بھی ممکن ہے جرم ہوگا، یہ قانوناً بھی ہو سکتا ہے جرم ہو. قانوناً تو بہت ساری باتیں جرم ہوتی ہیں، جو بھی قانون ہے اس پر بھی عمل کرنا ہے. قانوناً تو یہ گھر میں تھوڑی گوشت کاٹ سکتے، کاٹ رہے ہوتے ہیں تو پرائیویٹ کمیلے رکھے ہوتے ہیں ان لوگوں نے، اور ترکیب ہوتی ہے آدھا تیرا آدھا میرا، کچھ نہ کچھ وہ ہڈی ڈال دی، وہ موج کرو، جو کرنا ہے کرو، اللہ دیکھ رہا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی علیہ اللہ علی محمد۔ یوٹیوب لائیو مولانا الیاس قادری پر سوال ہے، کیا گوشت پر لگے ہوئے خون کو دھونا ضروری ہے یا اسے بغیر دھوئے بھی پکا سکتے ہیں؟ گوشت پر اگر خون تو ویسے کھانا جائز نہیں ہے، جو گوشت کے اندر خون نکلتا ہے، جیسے کلیجی کے اندر خون نکلا، تلی میں خون ہوتا ہے، کلیجی میں نکلتا ہے، کلیجی کو آپ کاٹیں گے نا تو اس میں لال لال خون نکلے گا، یہ ناپاک نہیں ہے، کھانا جائز نہیں ہے۔ یوٹیوب پر یہ سوال موصول ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں الیکٹرک شاک بجلی کا جھٹکا دے کر یا سر پر چوٹ مار کر جانور کو نڈھال کیا جاتا ہے اور پھر اسے ذبح کرتے ہیں، کیا اس طرح ذبح کیے گئے جانور کا گوشت حلال ہوگا اور یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ اگر جانور زندہ تھا جب چھری باقاعدہ پھیری تو وہ جو اس کو اضافی تکلیف دی، اس کو چوٹ ماری وغیرہ یا کرنٹ لگایا، یہ گناہ کا کام ہے، یہ بلا وجہ کی ایذا ہے اور یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اگر جانور نے دم ہی توڑ دیا چھری پھیرنے سے پہلے، تب تو یہ مردار ہو گیا، حرام ہو گیا۔